من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین بآواز بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ مل کے بآواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرمائیں. مل کے بآواز بلند صلوات سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرے واجب الاحترام سید مقداد مصطفیٰ کو ماتمی بیٹا عطا فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کاظمی برادران کی والدہ کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. ان کے دبئی والے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اجاز عثمان خالد میر کی سلامتی فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ لمبی زندگی عطا فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو ان کا ڈیری فارم ہے اس کے اندر بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما. جو مقروض ہیں قرض غیبی طاقت سے ادا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جنہوں نے امتحان دینے ہیں یا دے رکھے ہیں ہر قدم پہ کامیابی سے ہمکنار فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اس خطرناک دور میں ہر مومن کی ہر ماتمی کی محافظت فرما. ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر. کافی مجمع ہے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. توجہ ہے بات سن کی جائے. اہل ولا اہل عرفان کا مجمع میرے سامنے ہے اور رسول پاک اور ساتھ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بھی فرمان ہے ہمارا ماننے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا. اور جو بھی یہ سمجھا جی اس خاندان کو مانتا ہے چاہے جتنا بھی ان پڑھ ہو سکول ایک دن بھی نہ گیا ہو اگر اس کی بھی کسی دوسرے بندے کے ساتھ بحث ہو جائے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی جواب دینے پہ قدرت ضرور رکھتا ہے. معصوم نے فرمایا ہے یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے. جب بھی تم ہمارے کسی مخالف سے بولو گے بات بحث کرو گے تم حق پہ ہوگے اور اس وقت تم نہیں بولو گے تمہاری زبان پہ سلطان نصیر آگے بولتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد فائدہ کل میں نے بات آپ کو بتائی ہے اس خاندان کو ماننے کا فائدہ ہمیں کیا ملنا ہے. عبادت
اس کی ہے جس کے دل میں اس خاندان کی محبت ہے۔ عبادت قبول بھی اس کی ہونی ہے جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی سچی ولا ہوگی۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ عبادت کس کی قبول ہے؟ جس کے دل میں اس خاندان کی سچی ولا ہے۔ اور لوگ ہیں وہ موازنہ کرتے ہیں عبادت کا ولایت کے ساتھ، یا 14 نے جو ہماری بخشش کرنی ہے اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ بڑا گہرا جملہ میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ عبادت، نماز کی مثال لے لیں۔ نماز آپ نے اس لیے نہیں پڑھنی کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جنت مل جائے گی، بلکہ نماز آپ نے اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 14 نے بھی اللہ کی نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر اس طرح کر کے آپ عبادت کریں گے اس کا لطف بھی الگ ہوگا، قابل قبول بھی وہی عبادت ہوگی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ نے جو بھی عبادت کا ثواب قرار دیا ہے، اور یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے، رسول خدا نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جس کی اکائی اس کی دہائی پہ غالب آ جاتی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، بعض احباب آپ بھی حیران بیٹھے ہوئے۔ رسول نے پھر فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جس کی اکائی اس کے سینکڑے پہ بھاری آ جاتی ہے۔ صحابی حیران ہیں، عرب کے سننے والے لوگ حیران ہیں۔ رسول نے پھر فرمایا بدبخت ترین ہے وہ بندہ جس کی اکائی 1000 پہ غالب آ جاتی ہے۔ اب صحابہ حیران ہیں، بھئی رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اکائی تو اکائی ہے، وہ دہائی پہ کیسے غالب آتی ہے، وہ سینکڑے پہ کیسے غالب آتی ہے، وہ 1000 پہ کیسے غالب آتی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا میری بس میں بیٹھنے والوں تمہیں درس دینے لگا ہوں، نیکی ایک کے بدلے میں 10 بھی مل سکتی ہے۔ جاگنالی والوں، اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے 100 نیکی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے 1000 نیکی تو مل سکتی ہے، لیکن یہ وہی رسول ہے، حکم خدا سے بولتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا گناہ ایک کے بدلے ایک ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے بے شک گناہ ایک کے بدلے ایک ہے، اسی لیے تو وہ بدبخت ہے جس کے گناہ زیادہ ہے نیکیاں تھوڑی ہیں۔ بھائی نیکی ایک کے بدلے میں زیادہ ہے، گناہ ایک کے بدلے ایک ہے۔ رسول خدا سے پوچھا صاحبہ نے مولا کوئی مثال دے۔ رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اکائی دہائی پہ غالب آ جاتی ہے، مولا سینکڑا۔ رسول خدا نے فرمایا جو بندہ نماز کے اندر بیٹھ کے جیسے وتیرہ شب پڑھتے ہو، بیٹھ کے نماز پڑھ کے جو قرآن پڑھتا ہے ایک ایک لفظ کے بدلے 100 نیکی ملتی ہے۔ جو کھڑے ہو کے نماز اب آپ پڑھتے ہیں، رسول نے فرمایا ایک ایک قرآن کے حرف کے بدلے 1000 نیکی تم لوگوں کو ملتی ہے۔ ثواب یہ سارا اکٹھا کرنا ہے تو پہلے دل میں اس خاندان کی محبت ہوگی، پھر یہ سارا ثواب ملے گا۔ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ اور کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے اللہ نے عبادت کی شرائط بنائی، عبادت کرنے کی شرط۔ نماز ہے، عبادت ہے، نماز کی شرائط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے جس کپڑوں میں آپ نماز پڑھنے لگے ہو پاک ہے یا آلودہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کپڑے پاک ہیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے نماز پڑھنے سے پہلے؟ آپ کو حکم خدا ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنا، پہلے وضو پھر نماز۔ اب وضو کیا ہے؟ ہاتھ آپ نے دھونے،
کلی آپ نے کرنی ہے، ناک میں پانی آپ نے ڈالنا ہے، چہرہ آپ نے دھونا ہے، کونیوں تک بازو آپ نے دھونے ہیں، سر اور پاؤں کا مسح آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک وضو نہیں ہوگا میں کوئی نماز قبول ہی نہیں کروں گا۔ بھائی ہمارے وضو کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ جاگنا علی والوں، میں بتانے لگا ہوں اس خاندان کو اللہ نے فضیلت کتنی زیادہ دی ہے۔ بھائی وضو کا فائدہ تو ہمیں ہے، چہرہ ہمارا صاف ہوتا ہے، بازو ہمارے صاف ہوتے ہیں، منہ میں ہماری صفائی ہو جاتی ہے، ناک ہمارا صاف ہو جاتا ہے، ہم مسح کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب تک وضو نہیں ہوگا نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا ہے۔ اور جب میں اللہ تیرے چہرے پہ یہ مٹی کے تھپے برداشت نہیں کرتا، تیرے دل پہ بغض حیدر کے تھپے کیسے برداشت کروں گا؟ ایسے نہیں، میں مل کے دونوں ہاتھ بلند نعرہ حیدری۔ اللہ نے تو ہمیں بتایا بھائی جب یہ ظاہری گرد میں برداشت نہیں کرتا، جو دل میں تیرے بغض حیدر کرار کے دھبے ہوں گے وہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ جاگنا فائدہ کیا ہے اس خاندان کو ماننے کا؟ جو مانتا ہے اللہ اسے سلمان بنا دیتا ہے، جو انکاری کرتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ نہیں سمجھا جی؟ سلمان، جناب سلمان کی بات ہوئی ہے، جناب سلمان فارسی تھی۔ صحابہ کہتے تھے یہ سلمان فارسی ہے، رسول کہتے تھے اسے سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو۔ جناب سلمان معصوم ہے؟ نہیں، عربی بھی نہیں ہے، ایران سے آئے ہیں، فارس سے، فارسی اسی لیے رسول کہتے ہیں سلمان محمدی کہا کرو۔ وجہ یہ ہے سلمان فارسی، سلمان محمدی نے اس گھرانے کو اس طرح مانا ہے جیسے اللہ منوانا چاہتا تھا۔ پھر یہ رتبے ملتے ہیں، پھر یہ مقام و منزلت ملتی ہے۔ اور رسول خدا کتنا پیار ہے جناب سلمان فارسی سے رسول خدا کا، 10ویں ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے جناب سلمان۔ ایمان کی سیڑھیاں ہیں نا، 10ویں درجے پہ جناب سلمان فائز۔ جاگرا ایک جنگ گزری ہے، تاریخ نے لکھا بھائی اس جنگ کا نام ہے جنگ خندق، غزوہ آزاد۔ رسول خدا نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ بتانا میں نے آپ کو صرف یہ ہے اس خاندان کو ماننے کا فائدہ کتنا ملتا ہے آپ کو۔ جمع کیا صحابہ کو، رسول خدا بول کے فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ میرے صحابہ یہ جنگ کس طرح لڑی جائے؟ ہر صحابی نے اپنا مشورہ دیا۔ ایک بوڑھا سلمان، ریش سفید، کمر جھکی ہوئی، 650 سال تک کی روایات ہے جناب سلمان کی عمر ملتی ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ کے حواریین میں بھی جناب سلمان شامل ہیں۔ جناب سلمان نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ سلمان کا یہ مشورہ ہے جو مدینے کے گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ مدینے کے گرد خندق کھود لیتے ہیں، کسی کو اپنے شہر سے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا، خرچہ بھی کم ہوگا، ہر بندہ اپنے گھر میں ہوگا، مدینے کا دفاع بھی ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں؟ ہاں، توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا سلمان کا مشورہ میں محمد مصطفیٰ ماننے لگا ہوں۔ اب عرب کے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے سینے، ایک ایک اونٹ، ایک ایک بندہ کھانے والا، وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہتے ہیں خود تو بوڑھا ہے، ریش سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، مدینے کی سخت پتھریلی زمین ہے، مشورہ دے دیا ہے، کام تو ہمیں سارا کرنا پڑے گا۔ جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا، او عرب کے لوگوں، مشورہ میں نے دیا ہے، حل بھی میں بتاؤں گا، صحابی کسی کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، رسول خدا ایک ایک حصہ بنا کے دیں گے، ہر بندہ اپنا اپنا حصہ کھو دے گا۔
اچھا رسول خدا نے اس بات کو بھی اپریشیٹ کیا، بھائی سلمان تم نے خوبصورت مشورہ دیا ہے، اس کا حل بھی بتا دیا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس خاندان کو علم نہ ہو تو یہ سوال کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اللہ سے بڑی بھی کوئی ہستی ہے؟ اللہ بھی اس چیز کا سوال کرتا ہے جسے اللہ کو علم ہوتا ہے۔ جب جناب موسیٰ گئے ہیں دربار میں، اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ مجھے یہ بتا تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا والی لکڑی تھی، تو ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کو پتہ نہ ہو تو سوال کیا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے بنائے ہوئے 14 انہیں پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی سوال کر لیتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے مل کے رسول خدا نے حصے بنائے، اپنا حصہ بھی بنایا، امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا حصہ بھی بنایا، ہر صحابی کا حصہ بن گیا۔ اب کھدائی کا کام شروع ہونے لگا، ہر صحابی کے ہاتھ میں بیلچا اس زمین کی کھدائی کے لیے۔ اب رسول خدا نے ارادہ کیا جو میں بھی بیلچا اٹھاؤں، علی ابن ابی طالب نے ارادہ کیا جو میں بھی بیلچا اٹھاؤں۔ اب جناب سلمان نے بڑی مشکل سے اپنی کمر کو سیدھا کیا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ جناب سلمان کے ذہن میں تھا ابھی کوئی بڑا عرب کا پہلوان آئے گا، آگے رسول کے ہاتھ سے بھی بیلچا لے لے گا، آگے علی کے ہاتھ سے بھی بیلچا لے لے گا، لیکن جھنگ شرفا کا مجمع کوئی بندہ آگے نہیں بڑھا۔ پھر آگے کون بڑھا ہے؟ اور جس کی ریش سفید ہے وہ آگے بڑھا، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے وہ آگے بڑھا، اور جس کی عمر زیادہ ہے وہ آگے بڑھا۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا حصہ بھی سلمان کھو دے گا، علی کا حصہ بھی سلمان کھو دے گا۔ اب عرب کے لوگ حیران ہیں، وہ اتنی سخت زمین ہے، وہ بوڑھا سلمان ہے، داڑھی سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور یہ 3 حصے کیسے کھو دے گا؟ تب جناب سلمان آگے بڑھے، آگے کہتے ہیں اے عرب کے لوگوں اپنی بکواس بند کرو، اور میں نے یہ خندق جسمانی طاقت سے نہیں علی کی مودت کے زور سے کھود لی ہے۔ جسمانی طاقت سے نہیں کھودنی، 3 حصے۔ فائدہ کیا ہے اس خاندان کو ماننے کا اب پتہ چلے گا۔ 3 حصے کھودے جناب سلمان نے، ایک ایک حصہ کھودا باقی عرب کے لوگوں نے۔ ان کے ایک ایک حصہ کھودنے سے پہلے جناب سلمان نے 3 حصے کھود لیے۔ کپڑوں کو چھاڑا، خندق سے باہر آیا، جاگنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے، میسم صاحب جی آپ میری تائید کریں گے، ہمارے معاشرے میں یہ ہے اگر کوئی بندہ برا ہو، اس کی اگر ہمارے ساتھ رشتہ داری بھی ہو تو ہم اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بندہ کام کر رہی ہے، کوئی کہے یہ تمہارا رشتہ دار ہے، نہیں جی دور کا رشتہ دار ہے۔ اور اگر بندہ ہو کام کا، رشتہ داری نہ بھی ہو تو ہم اس سے رشتے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ عرب میں یہی بات تھی، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اتنا گندا مشورہ دے دیا ہے۔ عرب کے لوگوں نے دیکھا اتنا بڑا کارنامہ، سخت زمین ہے، بوڑھا سلمان تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، بیلچے سے اس نے اتنی جلدی یہ خندق کھود لی ہے۔ اب جناب سلمان باہر آئے، پہلا قبیلہ دوڑتا ہوا آیا، پہلے مخالفت کر رہے تھے، اب کہتے ہیں سلمان ہمارے قبیلے میں سے ہے، سلمان ہمارے قبیلے میں سے ہے۔ کیونکہ جناب سلمان تو ایران سے آئے ہوئے تھے، اب رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے۔ دوسرا قبیلہ آیا، نہیں تم جھوٹے ہو، سلمان تو ہمارا ہے۔ تیسرا آیا، کہتا ہے نہیں سلمان ہمارا ہے۔ چوتھے نے تینوں کو رد کر دیا، کہا سلمان تو ہمارے قبیلے میں سے ہے۔ پانچواں قبیلہ، کیونکہ مدینہ کے اندر بات ہو رہی ہے، پانچواں قبیلہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا سلمان نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، سلمان تو ہمارے قبیلے میں سے ہے۔ چھٹے نے کہا سلمان ہمارا ہے، ساتویں نے کہا سلمان ہمارا ہے، آٹھویں نے کہا سلمان ہمارا ہے، نویں نے کہا سلمان ہمارا ہے، 10 قبیلوں نے کہا جھاگ والوں سلمان ہمارا ہے۔ یہی شور سنا کائنات کے رسول نے، اپنے خیمے سے باہر آئے، آگے پوچھتے ہیں اور کیا شور ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ پہلے
پہلا قبیلہ ہاتھ جوڑتا ہے، یا رسول اللہ سلمان تو ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا ہے، تیسرا کہتا ہے ہمارا ہے، چوتھے نے کہا ہمارا ہے، پانچویں نے کہا ہمارا ہے، چھٹے نے کہا ہمارا ہے، 7 8 9 اور 10 قبیلوں نے جھگ والوں کہہ دیا اور سلمان ہمارا ہے۔ تب کائنات کے رسول نے اپنے لبوں کو حرکت دی، مسکرا کے فرمایا اور تم 10 کے 10 جھوٹے ہو، سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو میرا ہے۔ یا علی یا علی، بسم اللہ۔ نہ کر انحصار فقط رائے مسجد و منبر پر، کبھی تو کماند ڈال کے دیکھ قبلہ کلندر پر، تیری بھی زندگی سمجھ جائے گی ہے دوست، کبھی آ کے دیکھ علم کے سمندر پر، ہر ایک تو ایک چیز نیچے ہی پاؤ گے، کبھی آ کے دیکھ لو نبی کے زندر آئینارے سنکن آگے خبر رکھتے میرے بزرگوار نے ایک بات کی ہے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں ابھی آپ کو ایک بات سنا دوں۔ جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو ظاہری خلافت ملی، اب تقریم یہ چلی آ رہی تھی کہ بھئی جب پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق آئے تو ممبر کے قریب پہنچے، رسول کے احترام میں رسول والی سیڑھی چھوڑ دی۔ ممبر تو آپ نے دیکھا ہے نا، سیڑھیاں ہوتی ہیں، ایک سیڑھی چھوڑ کے نیچے بیٹھے۔ دوسرے خلیفہ نے جناب ابو بکر کے احترام میں ایک سیڑھی چھوڑ دی نیچے، تیسرے خلیفے نے آخری سیڑھی پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب ظاہری خلافت جب علی ابن ابی طالب کو ملی، لوگ پریشان ہیں، تجسس ہے، خاص توجہ بھائی جان، بھائی علی کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ پہلے خلیفہ نے رسول کی سیڑھی چھوڑی، دوسرے خلیفہ نے پہلے خلیفہ کی سیڑھی چھوڑی، تیسرے خلیفہ نے دوسرے کی چھوڑی۔ اب علی ابن ابی طالب نیچے بیٹھیں گے، ممبر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، ممبر کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب آدھے بندے مسجد نبوی میں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ علی بیٹھے گا کہاں پہ۔ جاگ رہے ہو تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں علی ابن ابی طالب کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نفس اللہ، ید اللہ، عین اللہ، پہلی مجلس میں نے آپ کو بتایا ہے، پورے کا پورا اللہ علی ابن ابی طالب اللہ کی شبیہ ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے برآمد ہوئے، علی ابن ابی طالب نے خرامہ خرامہ چلنا شروع کر دیا۔ اب دائیں طرف سلمان ہے، بائیں طرف موسیٰ پیغمبر، مقداد، ابو ذر، یہ قافلہ بنتا ہوا آ رہا ہے۔ پورے مسجد کے اندر لوگ جمع ہیں، بھائی دیکھیں تو صحیح علی ابن ابی طالب بیٹھتے کہاں پہ ہے۔ علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، علی ابن ابی طالب نے آرام آرام سے چلنا شروع کیا، ممبر کے قریب آئے، علی ابن ابی طالب نے پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا، اور جو بندے یہ کہہ رہے تھے پہلی سیڑھی پہ بیٹھے گا ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ علی نے دوسرا قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا، اور جو بندے کہہ رہے تھے دوسری سیڑھی پہ بیٹھے گا ان کی امیدوں کو پاش پاش کر دیا۔ علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اور جس نے کہا تھا تیسری پہ بیٹھے گا اس کی امیدوں کو ضائع کر دیا۔ اور علی ابن ابی طالب اس جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے، لوگ حیران ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا، اور فضل میں محمد میں بیٹھنے والوں، آج مجھے محمد کی جگہ پہ دیکھ کے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اور تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ ایک وقت ایسا تھا محمد کے شانے نیچے تھے، میرے قدم ان کے اوپر تھے۔ ایک وقت آیا تھا جب میں نے بت گرائے ہیں، محمد کے شانوں پہ سوار ہو کے گرائے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دکھاتے رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے ان سے وفا کرنی ہے کیونکہ یہ مجھ سے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تم نے ان سے وفا کرنی ہے۔ ایک اور موقع دیکھا مدینہ کے لوگوں نے، میں حیران ہوں، بھول کیسے جاتے تھے، عید کا دن
دو شہزادے عام شہزادے نہیں، جنت کے شہزادے ہیں۔ رسول کے قریب آئے، مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مدینہ کے ہر بچے کے پاس عید کا دن ہے، سواری ہے، ہماری سواری کہاں ہے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں تمہاری سواری دکھاؤں گا، چشم فلک نے اس جیسی سواری نہیں دیکھی ہوگی۔ تھوڑی دیر ہوئی، نماز سے فارغ، رسول خدا مسجد سے باہر تشریف لے کے آئے، حسنین شریفین آگے آئے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہماری سواری ایسی ہوگی، چشم فلک نے اس جیسی سواری نہیں دیکھی ہوگی، ہماری سواری نظر نہیں آ رہی ہے۔ بلا تشبیہ رسول خدا بیٹھتے نیچے بیٹھے، ایک کندھے پہ بٹھایا حسن مجتبیٰ کو، دوسرے کندھے پہ بٹھایا حسین شہید کربلا کو۔ رسول خدا کھڑے ہو گئے، اب پورا عرب دیکھنے والا ہے، پورا مجمع بن گیا، صحابہ حیران ہے، یہ وہی نبی نہیں ہے جو کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ وہی نبی نہیں ہے جو خاتم النبیین ہے، یہ وہی نبی نہیں ہے جو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے۔ اب رسول خدا مسجد نبوی سے باہر آئے، اب پیچھے پورا صحابہ کا مجمع ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، عجیب ماجرا ہے، عجیب قصہ ہے، عجیب معجزہ ہے۔ رسول خدا نے کندھوں کے اوپر اپنے نواسوں کو اٹھایا ہوا ہے، اب سارے لوگ دیکھنے والے ہیں، عید والے رک گئے ہیں، جو خوشیاں منا رہے تھے وہ بھی رک گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں رسول خدا کیا کرتے ہیں، ان کو گھر لے کے جاتے ہیں یا ایک چکر لگا کے واپس مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ اب رسول خدا نے چلنا شروع کیا، پیچھے پوچھے پورے صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ رسول خدا تھوڑا سا آگے گئے، حسنین شریفین نے بولا او یا رسول اللہ، اے ہمارے پیارے نبی، اے ہمارے پیارے نانا، ہر بچے کی سواری کی مہار ہے، ہماری سواری کی مہاریں نہیں ہے جاگنا۔ رسول خدا نے امامہ اتارا، یہ والی واللیل کی زلف حسن کے ہاتھ میں، یہ والی واللیل کی زلف حسین کے ہاتھ میں، اب چشم فلک دیکھ رہی ہے، اور یہ وہی رضائیں ہیں، یہ وہی زلفیں ہیں جو اللہ نے اپنی رضاؤں سے بنائی ہے۔ رسول خدا نے چلنا شروع کیا، ایک چوک ایسا آیا، رسول خدا ادھر مڑتے ہیں، حسین بادشاہ کہتے ہیں نانا ادھر جانا ہے، امام حسن کہتے ہیں نانا ادھر جانا ہے۔ 70 دفعہ رسول خدا ادھر مڑے، 70 دفعہ ادھر مڑے۔ ایک صحابی قریب آیا، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ گرمی زیادہ ہے، اپنے نواسوں سے کہہ دو او ایک فیصلہ کر لے۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا او عرب کے لوگوں، او میں تمہیں سکھا رہا ہوں، او جو شہزادے بچپن میں اللہ کی رضا سے کھیلے ان کی جوانی کیسی ہوگی؟ جو بچپن میں اللہ کی رضا سے بنائی ہوئی زلفوں سے، واللیل والی زلفوں سے کھیلے، ان کی جوانی کیا ہوگی؟ جاگنا بھائی۔ رسول خدا نے ہر مدینے کی گلی کا چکر لگایا، ہر دیکھنے والے نے دیکھا۔ رسول خدا شانوں پہ اپنے نواسے حسنین کریمین جنت کے سردار، زلف ہاتھ میں ہے۔ رسول خدا مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے۔ میں نے پہلے بتایا مجمع بہت بڑھ گیا، عرب کا ہر بندہ دیکھ رہا ہے بھئی اب رسول خدا شہزادوں کو لے کے کہاں جائیں گے؟ واپس گھر لے کے آئیں گے، مسجد میں جائیں گے، کس جگہ پہ جائیں گے؟ جاگنا۔ اب رسول خدا چل رہے ہیں، پیچھے صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق آگے آئے، آگے کہتے ہیں نعم المرکب، نعم المرکب، نعم المرکب۔ جو علی کی ملا سن کے خوش ہوتا ہے بھائی، جو ذکر سننے آیا ہے اس سے کہنے لگا ہو۔ جناب ابو بکر نے فرمایا نعم المرکب، نعم المرکب، نعم المرکب، کتنی عظیم سواری ہے، کتنی بڑی سواری ہے، کتنی بے پناہ فضیلت کی مالک سواری ہے۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا او یار غار ابو بکر، آج یہ نہ کہو بلکہ کہہ دو نعم الراکبان، سوار کتنے عظیم ہیں۔ تیرا پوری کائنات کا احسان ہے، جو تیرا ممنون ہے وہی باز ضمیر انسان ہے۔ خاندار بنچن صاحب سے سر رکھنا ہے۔
توجہ ہے؟ بتا میں آپ کو یہ رہا تھا جو اس خاندان کو ماننے کا فائدہ کتنا ہے. آپ سن چکے ہو جناب سلمان کو رتبہ ملا ہے اسی وجہ سے ملا ہے کہ وہ اس خاندان کو اس طرح مانتے تھے جیسے اللہ نے حکم دیا. ان سے میں آپ سے ایک عرض کرنے لگا ہوں، گزارش کرنے لگا ہوں. نماز پڑھتے ہو اس کے بعد دعا مانگنا آپ پہ واجب ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ نماز اس لیے واجب کی ہے کہ تم اس کے بعد دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں. اس گھرانے کے صدقے میں آپ نے جنت کبھی نہیں مانگنی ان سے، کیونکہ جنت تو ان کے نوکر بھی آپ کو دے سکتے ہیں. آپ نے عبادت کرنے کے بعد دعا میں ان سے ان کی اور ان کے اللہ کی معرفت مانگنی ہے، پھر کمال ہوگا، پھر اوج ادراک ملے گا. جنت تو عام چیز ہے بھائی، آپ سنتے آئے ہو، بزرگان بیٹھے ہو، آپ نے اپنے بچپن سے سنا ہوگا بھائی ایک بوڑھا بہلول ہے بغداد کی گلی میں مٹی بیچتا ہے، وہ جنت بن جاتی ہے. بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، جنت جناب بہلول دیتے ہیں، قرآن میں ہے، سورہ واقعہ میں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورہ یاسین میں ہے. اللہ نے جنت کے فضائل پڑھے. اللہ کہتا ہے جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور ایسے پانی کی نہریں ہیں جو تم لوگوں نے کبھی چکھا ہی نہیں ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا انعام اس گھرانے کو ماننے کے بعد کیا ہے وہ بتاتا چلوں. جو اہل جنت جب جنت چلے جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا جو انہیں ملے گا وہ مچھلی ہوگی جس کے پیٹ میں جناب یونس 40 دن قید رہے. مچھلی کا کھانا، پہلا کھانا آپ کو جنت میں ملے گا. جناب بہلول کیا کریم ہستیاں ہیں، جو دل سے مانتا جاتا ہے انہیں رتبے بلند کرتے جاتے ہیں. جناب بہلول ایک مٹی کی ڈھیریاں، جو حاکم تھا اس وقت کا، اس نے بلایا جناب بہلول کو اپنے دربار میں. کہتا بہلول لوگ کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے، تو مٹی اٹھا کے بیچتا ہے، کہتا ہے جنت ہے. جاگنا ہارون، تو دیوانہ ہے. میں تیرے سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر تو نے مجھے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیا تو میں تجھے بغداد شہر کے مین چوک پہ سولی پہ لٹکا دوں گا. جناب بہلول نے فرمایا پھر سوال اگر تو نے میرے سے پوچھنا ہے تو میں ایسے نہیں پوچھنے دوں گا. اپنے پورے ملک میں منادی کرا دے، ہر بندے کو پتا چل جائے ہارون نے سوال کرنا ہے، بہلول نے جواب دینا ہے. ایسے نہیں دربار سجا ہوا ہوگا تو بہلول جواب دے گا. دربار سج گیا، بادشاہ میں بیٹھا ہے اپنے تخت پہ جناب بہلول، کیونکہ جناب بہلول کہتے تھے میں نے بھی دنیا کو طلاق دے دی ہے جیسے 14 نے دنیا کو طلاق دی. سادہ کپڑے، سادہ پوشاک، سادہ نالین، سادہ جوتی. جناب بہلول آئے دربار میں، اب دربار بھرا ہوا ہے. آدھے بندے آئے، بھائی دیکھیں بہلول جواب کیا دیتا ہے. آدھے بندے آئے، بھائی پوچھیں بادشاہ، ہم دیکھیں بادشاہ سوال کیا کرتا ہے. آدھے بندے ایسے تھے وہ دیکھنے آئے تھے کہ جناب بہلول کو چوک میں کیسے لٹکائے گا. جو منافقین تھے وہ یہ دیکھ رہے ہیں. پہلا سوال جو ہارون نے کیا، مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تنگ کرنے کو جگہ نہیں ہے. کہتا ہے بہلول سوال میرا یہ تھا، مجھے یہ بتا تو جو اتنا عارف بندہ ہے، تجھے اتنا 14 پہ ناز ہے، تو مجھے یہ بتا اس وقت تیرا اللہ کیا کر رہا ہے. آپ اگر جاگ رہے ہو تو میں نے جواب آپ کو بتانا ہے. جناب بہلول نے کیا جواب دیا؟ جناب بہلول نے مسکرا کے فرمایا بادشاہ وقت
جواب دینا میں دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں تجھے کہوں گا اب پھر سے سوال کر، تو میرے سے سوال کرنا، میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتا، جو سوالی ہوتا ہے، جو سوال کرنے والا ہوتا ہے، اس کے کم اچھے لباس ہوتے ہیں یا جس نے جواب دینا ہوتا ہے اس کے اچھے لباس ہوتے ہیں؟ کہتا ہے جو سوالی آتا ہے وہ کسی بڑے بندے کے پاس آتا ہے، سوالی کے کپڑے کم ہوتے ہیں، جس نے جواب دینا ہوتا ہے اس کی زیادہ اچھی پوشاک ہوتی ہے۔ جناب مولانا نے کہا تیرے کپڑے اچھے ہیں میرے گندے ہیں، پہلے وہ والے کپڑے مجھے دے، میرے والے تو پہن، پھر پتہ چلے گا سوال کرنے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے۔ اس نے اپنے کپڑے دیے جناب بہلول کو، جناب بہلول والے اس نے خود پہن لیے۔ جناب بہلول نے کہا مجھے یہ بتا، جو سوالی کسی کے در پہ سوال کرنے آتا ہے اس کی جوتی اچھی ہوتی ہے یا گندی ہوتی ہے؟ کہتا ہے سوالی کی حالت تو غیر ہوتی ہے، اس کے پاس اچھا سامان نہیں ہوتا۔ جناب بہلول نے سارا کا سارا سامان خود لے لیا، اپنا سارا سامان جھنگ والوں بہلول نے ہارون کو دے دیا۔ اس کے بعد اب یہ بیٹھ گئے تخت پہ، ہارون سامنے کھڑا ہے۔ جناب بہلول نے پوچھا ہاں اب مجھے بتا تیرا سوال کیا تھا؟ ہارون کہتا ہے سوال میرا یہ تھا، وہ مجھے بتا تو صحیح اس وقت تیرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ جناب بہلول نے مسکرا کے فرمایا وہ مجھے تو لگتا تھا اب تک تجھے پتا چل جائے گا، لیکن تو عقل کا اندھا ہے۔ اے ہارون میری بات سن لے، اس وقت میرا اللہ غریب کو امیر کر رہا ہے، امیر کو غریب کر رہا ہے۔ کیا چاہتے ہو میرے دیدار ملنگو؟ کیا چاہتے ہو میرے دیدار ملنگو؟ جس چیز کی ضرورت ہو ماحول سے لے لو، میں تو اس وقت نبیوں کے مسالات میں مصروف، اگر جنت کی ضرورت ہے تو میرے بہلول جناب بہلول کی یہ روش تھی۔ ایک دن دریائے دجلہ بغداد کے کنارے جو ظاہر ہو، سامرہ جاتے ہو تو دریائے دجلہ سے گزرنا پڑتا ہے، دریائے دجلہ کا کنارہ ہے۔ جناب بہلول بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا مٹی کا کھڈا گڑا بنا کے، کھڈا سے آسان لفظ بھائی مجھے نہیں آتا، ایک چھوٹا سا گڑا بنایا ہوا ہے۔ جناب بہلول نے ادھر سے کیا کرتے ہیں، اپنے چلوں میں دجلہ کا پانی اٹھاتے ہیں، اس کھڈے میں ڈالتے ہیں۔ اب لوگوں میں پہلے بات مشہور ہے بھائی بہلول دیوانہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ ملنگ ہے۔ اب ہارون گزرا ادھر سے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول نے مسکرا کے فرمایا بادشاہ وقت، آج علی کے اس ملنگ کا دل جڑ گیا ہے، آج سارا کا سارا دجلہ اٹھا کے میں کھڈے میں بند کرنے لگا ہوں۔ اب بیٹھے ہو، جاگ رہے ہو یا کہیں چلے گئے ہو، علی کے ملنگ کی آج طبیعت بن گئی ہے، یہ دجلہ اٹھا کے اس کھڈے میں ڈالنا ہے۔ ہارون کہتا ہوں میں تو لوگوں کی باتیں سنتا تھا بھائی بہلول دیوانہ ہے، آج تو مجھے پتہ چل گیا ہے تجھے واقعی کچھ پتہ نہیں چلتا، تو ملنگ ہے، تجھے کچھ نہیں پتا۔ جناب بہلول کھڑے ہوئے، اس کا گریبان جھنجھوڑ کے کہتے ہیں وہ بات تو تجھے بتا رہا ہوں، اور جب اتنا بڑا دریا ایک چھوٹے کھڈے میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا علی تیری کھوپڑی میں کیسے آ سکتا ہے؟ جنت کیسے بیچتے ہیں؟ جنت کیسے بیچتے ہیں؟ مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان بنا کے یا ڈھیری لگا کے، مٹی کی ڈھیری لگا کے۔ جنت کوئی ہے لینے والا؟ جناب زبیدہ ہارون کے حرم، ان کا گزر ہوا قافلے کے ساتھ، دیکھا بھئی ایک بوڑھا بیٹھا ہے، جناب بہلول بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا جنت بیچ رہے ہیں، جنت لینی ہے تو بات کرو، قیمت۔ جناب بہلول نے کہا پورے بغداد میں مشہور ہے بھئی ہارون کی بیوی کے پاس ایک بہت قیمتی ہار ہے، وہ ہار بہلول کو دے دو، بہلول سے جنت لے جاؤ۔ جانو بھائی جو جنت میں جانے کا شوقین ہے، جنت کسی ایرے ہے، آپ زمیندار بیٹھے ہو ماشاءاللہ، زمینیں آپ کی ہوگی نہیں تو جس کی نہیں ہے مولا دے، ان کے رشتہ داروں کی ہوگی۔ آپ کی زمین میں
آپ کا کوئی دشمن جا سکتا ہے؟ وہ آپ کے بندے سے بھی نہیں گزر سکتا. اگر کوئی گزرے گا تو اپنے نوکر کو بھیجو گے, اوے ہٹاؤ اسے, ہمارا دشمن ہے, ہماری زمین میں کیسے آ گیا ہے؟ تو انصاف تو نہیں کیا, اور تیری زمین میں تیرا دشمن نہیں جا سکتا, جنت میں علی کا دشمن کیسے جا سکتا ہے؟ جنت کسی عام بندے کی نہیں ہے, جنت یا علی کی ہے یا علی کے بیٹوں کی ہے. وہی بندہ جائے گا جنت میں جو ان کا حقدار ہوگا, غیر کو یہ جنت میں جانے بھی نہیں دیں گے. 9 لکھا ہار ہے, بڑا قیمتی ہار ہم نے سن رکھا ہے, وہ ہار آپ اگر مجھے دے دے میرے سے جنت لے جائے. جناب زبیدہ نے ہار جناب بہلول کے ہاتھ پہ رکھا, جناب بہلول نے ہار لیا, مٹی کی ڈھیری اٹھا کے جناب زبیدہ کے دامن میں ڈال دی, کہا جنت لے جاؤ. بی بی گھر آئی, مٹی سنبھال کے رکھ رہی ہے, اور وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے جنت ہے. ہارون کہتا ہے جنت ہے, مٹی ہے, کتنی قیمت میں لے آئی ہو؟ جناب زبیدہ کہتی ہے جو ہار میرا مشہور تھا وہ دے کے یہ جنت لے آئی. ہارون کہتا ہے اتنا گھاٹے کا سودا, اتنا قیمتی ہار ہے, یہ مٹی کی ڈھیری ہے. جناب زبیدہ مسکرا کے کہتی ہے مت اپنی بکواس بند کر, نہ بہلول جھوٹ بولتا ہے نہ اس کے پیر جھوٹ بولتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ نہیں جی, گھاٹے کا سودا ہے, بڑا قیمتی ہار تھا, مشہور عالم ہار تھا. سویا رات کو خواب کا منظر اب آپ کو بتانے لگا. ہارون خواب دیکھ رہا ہے, بہت بڑا جنت کا ایک محل ہے, اس کے باہر ملائکہ کا پہرا ہے, اس کے اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے محل کی انٹرنس پہ, مین گیٹ پہ, یہ محل زبیدہ کا ہے جو ہارون کی بیوی ہے. آدھا بیت الزبیدہ. سینہ چوڑا کیا, اندر جانے کا ارادہ کیا, خواب دیکھ رہا ہے. ملائکہ نے کہا رک جا, کدھر تیاری ہے؟ میری بیوی کا محل ہے, میں اس میں جا رہا ہوں. ملائکہ نے زور سے بول کے کہا یہ دنیا نہیں ہے, جنت ہے, یہاں پہ وہی جائے گا جس کا گھر ہوگا, ادھر ادھر والے نہیں جائیں گے. اچھا, اسی وقت نیند کھلی, بڑی مشکل سے اس نے رات گزاری. صبح سب سے پہلا جناب بہلول کا گاد ہارون خود آ گیا. ہارون کہتا ہے بہلول مجھے بھی جنت چاہیے. جناب بہلول نے فرمایا جنت ہم بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں, کتنی جنت چاہیے, قیمت بتاؤں؟ ہارون کہتے ہیں قیمت بتاؤ. جناب بہلول نے مسکرا کے فرمایا اپنی ساری شاہی مجھے لکھ دے, میرے سے جنت لے جا. جاگنا بھائی علی والا جو ذکر سننے آیا ہے, جو بگاڑ دینے نہیں آیا. جناب بہلول سے ہارون کہتا ہے وہ کل تو تو نے 9 لکھے ہار پہ دی تھی, وہ آج اتنی مہنگی. جناب بہلول نے مسکرا کے فرمایا اور تیری بیوی نے ان دیکھا سودا کیا تھا, تو خواب میں دیکھ کے آ گیا ہے. یہ مقام ہے جو ان کو سچا مانتے تو اس کو ملتا ہے. آواز بلند صلوات. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. مجلس میں کہتا ہوں ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, حقیقت ہے. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں, صرف اپنے بابا مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے. ہر مجلس میں یہ بات دہراتا ہوں, ہمارے چوتھے امام کا فرمان ہے شیعوں ہمارے مصائب میں شرما کے نہ رویا کرو. بولا کس طرح رویا جائے, آنکھوں سے خون جاری ہوا, اس طرح رویا کرو جس طرح 11 کی رات ہمارے پردہ دار بہن کر کے روتے رہے ہیں. 3 محرم بھائی سینہ پیارا نہ کرو,
رو کے کہو ماتم کر کے کہو کاش ہم کربلا میں ہوتے اس خاندان کا صدقہ بن کے چلے جاتے. کل جہاں پہ میں نے مسائل روکا ہے ارادہ ہے وہیں سے آگے پڑھوں. لوگ اعتراض نہیں کرتے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ کہا کرو شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ انصاف سے بتاؤ کبھی کسی نے سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہو؟ تیاری کرو بھائی ماتم کی عزاداری کی نیت سے آیا ہے. کبھی سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو اس کی کمر جھک گئی ہو؟ کبھی سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی ہو؟ بی بی پاک رسول کی اکلوتی بیٹی کا آخری وقت قریب ہے. بی بی پاک نے بلایا علی بادشاہ کو, یا علی میرے قریب آؤ. بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ جوڑ کے فرمایا یا علی اگر خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو یتیم سمجھ کے معاف کر دینا. رونے والوں مکانات مدینہ ٹکرانا شروع ہو گئے. علی ابن ابی طالب نے رو کے فرمایا اے سیدہ آپ اور خدمت میں کمی. او علی گزارش کر رہا ہے میری غربت کی شکایت بابے سے نہ کرنا. او بی بی پاک نے فرمایا یا علی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ علی بادشاہ رو کے فرماتے ہیں او سیدہ جب ہمارا عقد ہوا تھا مجھے رسول خدا علیحدہ لے گئے اور مجھے رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی میرا بیٹا بھی یہی ہے میری بیٹی بھی یہی ہے. یا علی میں منت کرتا ہوں میرے بعد میری بیٹی نہ روئے. رونے والوں علی بادشاہ نے فرمایا میں بھی زندہ تھا تجھ پہ تازیانے کے وار ہوئے اور میں علی بھی زندہ تھا تیری پسلیاں شہید ہو گئی اور میں علی بھی زندہ تھا تیرے محسن کو شہید کر دیا گیا. رونے والوں قیامت کا منظر. علی بادشاہ رو رہے ہیں, بی بی پاک رو رہی ہے. دونوں ہستیوں کو دیکھ کے علی کی پاک اولاد رونا شروع ہو گئی. بی بی پاک نے اپنے دونوں شہزادوں کو قریب بلایا, حسنین شریفین کو. بی پاک نے رو کے فرمایا میرے شہزادوں اپنے نانا کی قبر پہ جا کے اپنی اماں کی صحت یابی کے لیے دعا کرو. اور جس نے ماتم کرنا ہے بھئی میرا دعویٰ نہیں دعوت برسہ دینے لگا ہوں. دونوں شہزادے آئے قبر محمد مصطفیٰ پہ, اپنے ہاتھ رکھے قبر پہ. نانا تمہارے جانے کے بعد ہماری اماں پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں. نانا آپ کے جانے کے بعد ہماری اماں کی 5 پسلیاں شہید ہو گئی اور نانا آپ کے جانے کے بعد ہمارا بھیا محسن شہید ہو گیا. رونے والوں دونوں شہزادے کہہ رہے ہیں نانا ہم تیری قبر پہ اپنی اماں کی صحت یابی کی دعا کرنے آئے ہیں. یہی باتیں ہو رہی تھیں جس نے ماتم کرنا ہے, یہی باتیں ہو رہی تھی. قبر محمد مصطفیٰ میں زلزلہ آیا, آواز رسول آئی آمد بالخیر شہزادوں اور میری پاک نواسوں تمہاری اماں کی شہادت ہو گئی. رونے والا دونوں شہزادے گھر کی طرف دوڑے. سب سے پہلے دروازے پہ جناب ام سلمہ نے روکا. بی بی پاک نے فرمایا شہزادوں پہلے ٹھنڈا پانی پی لو, پہلے کھانا کھا لو, پھر اماں کی زیارت کے لیے جانا. اور میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں حسن مجتبیٰ تو خاموش رہے اور کربلا کا غریب حسین اور روتا روتا نیچے بیٹھا. اور مولا نے رو کے فرمایا اماں جس کی سیدہ جیسی ماں چلی جائے اور وہ حسین نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ سائے میں بیٹھتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. رونے والوں علی بادشاہ نے جنازہ تیار کیا. مولا نے حکم دیا اپنی اولاد سے آؤ اپنی اماں کا آخری دیدار کر لو. رونے والوں مقتل کی کتابوں میں ہے, روایات میں ہے حسن مجتبیٰ امام قریب آئے, علی کی علی بیٹی قریب آئی, علی کی چھوٹی لفظ جگر بھی آ گئی. اب دیکھا فاتح خیبر علی ابن ابی طالب نے کربلا کا غریب حسین دور دیوار کا سہارا میں آفرین وہی آپ کا مولا سلامت رکھے دور کھڑا رو رہا ہے. علی بادشاہ نے فرمایا حسین اپنی اماں کی زیارت نہیں کرنی, اپنی اماں کا آخری دیدار نہیں کرنا. اور مولا حسین نے رو کے فرمایا بابا مجھے پہچان میں فخر عیسیٰ اور میری اماں فخر مریم ہے اور جب تک خود نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا. اور جھگ والوں ابھی یہ بات ختم ہوئی اور کفن کے بند کھل گئے اور بی بی پاک نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا
اللہ کربلا کا غریب حسین، او بسم اللہ اکندر لاشیں اٹھانے والا حسین، او بسم اللہ امت کا ستایا ہوا حسین۔ مولا حسین دور کے قریب آئے، بی بی پاک نے فرمایا حسین میرا قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں کرو گے میں تمہارے لاشے پہ نہیں آؤں گی۔ رونے والوں آ گئی شام غریبات، ساری شہادتوں کے بعد میدان کربلا ایک ظالم روایت کرتا ہے میں لاشیں لوٹنے کے لیے مقتل میں گیا، ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی عماری اتری، میں نے غور کیا دیکھا اندر سے محمد مصطفیٰ کائنات کا رسول برآمد ہوا، سر پہ امامہ نہیں، رونے والوں پاؤں میں نالین نہیں، حسین حسین کرتے ہوئے حسین کے لاشے پہ یہ ظالم کہتا ہے اس کے بعد علی ابن ابی طالب باہر آئے، یہی حالت ہے، حسین حسین کرتے ہوئے حسین کے لاشے پہ حسن مجتبیٰ کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے اور جو دور کھڑی رو رہی ہے، یہ ظالم کہتا ہے جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھے، ایک موت کا صندلہ بنا ہوا ہے، ایک کالی پٹی بنی ہوئی ہے، وہ بی بی کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے علی ابن ابی طالب نے فرمایا وہ سیدہ حسین کے لاشے پہ نہیں آنا،